اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چوتھے پارے کا 9واں رکوع آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، استجابو میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، بو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، للہ اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے اس لیے اس کو مرقق یعنی باریک پڑھا جائے گا۔ والرسول میں را مشدد بھی ہے، متحرک بھی ہے اور مفتوح بھی ہے، اس لیے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ سول میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، من بعد نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب ہے، اس نون کو چھوٹی میم سے بدل کر اس میم کو اس دوسری میم کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ ما الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور یہ محل مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہ مد منفصل ہو گئی۔ اصابہم صاد کو مفخم ادا کریں گے، حرف مستعلیہ ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ۔ قرح قاف صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا، را ساکن اور ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا۔ الذین یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، احسنو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، منہم نون ساکن کے بعد ہا حرف اظہار ہے، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ واتقوا نہیں پڑھیں گے، واتقوا واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین ہے۔ اجرن جیم ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا۔ قطب جدن قاف طا با جیم دال، یہ حروف جہاں قرآن مجید میں آئیں جب ساکن ہوں گے تو قلقلہ واجب ہوگا۔ اجرن عظیم را کے اوپر تنوین ہے، نون پیدا ہو رہا ہے، را دو پیش نون، را دو پیش رون، تو جب تلفظ کرتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کا تو وہاں نون پیدا ہوتا ہے، اس نون کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ جب نون تنوین کے بعد عین حرف اظہار 6 تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے۔ عظیم ضا صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے مفخم ادا ہو کر ہوگا۔ خصہ داغتن قذ، یہ حروف قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے
ان کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. عظیم یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ اور میم کو ساکن کریں گے تو یہاں مد عارض پیدا ہو جائے گی. مد عارض. آئیے بقیہ آیات کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
آج کے رکوع کا تلاوت والا حصہ اختتام پذیر ہوا. آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور مختصر تفسیر کی طرف. جی، الذین اس موصول جمع مذکر، الذی اللذان الذین، 6 لفظ ہم نے یاد کرے تھے نا، الذی اللذان الذین اللتی اللتان اللواتی. اس میں سے تیسرا ہے الذین، جو لوگ استجابو، جو قبول کر چکے ہیں، جو کھا چکے ہیں، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ. جو لوگ زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ زخم کس کا معنی کریں گے، ایک ایک کا سن لے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. الذین، جو لوگ استجابوا، انہوں نے لبیک کہا، قبول کیا، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما جو اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. اصابہ فعل ماضی پہلا صیغہ، اصابہ پہنچا، ہم ان کو، القرح زخم. جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنو، جو صاحب احسان ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا اور جو پرہیزگار ہیں، اجر عظیم، اجر عظیم ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، زخم کھانے کے بعد بھی، جنگ میں مختلف مشقتیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ان کے ایمان نے ان کو مزید اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ابھار دیا ہے، وہ ایمان میں مزید پختہ ہو گئے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کرنے کا اسی طرح عزم صمیم رکھتے ہیں، تو فرمائے وہ صاحبان احسان بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور اللہ کے حضور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وہ عظیم کامیابی کے حصول میں مگن ہیں اور وہ اس کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، اس کی محبت میں، دین کی اشاعت، ترویج اور اقامت میں، راستے کی مشکلات برداشت کر کے، لوگوں کی طعن و تشنیع کو سن کر، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر، اپنے کنبے، قبیلے، دوست، احباب اور دیگر لوگوں کی باتیں سن کر، وہ پھر بھی اپنے عشق کے حصول کے لیے بدستور استقامت رکھے ہوئے ہیں. وہ پرہیزگار ہیں، اللہ کے حضور اجر کے مستحق ہیں. الذین، وہ لوگ، قالا، جو کہا، لہم، ان کے لیے، الناس، لوگوں نے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو گئے، لکم، تمہارے لیے، فاخشوہم، پس تم ان سے ڈرو. جب یہ لوگوں کی طرف سے ان کو نصیحتیں ملی، منافق لوگوں کی طرف سے جب ان کو یہ کہا گیا کہ لوگ تمہاری مخالفت میں بڑی بڑی جماعتیں لے کر آ رہے ہیں تو تم ڈر جاؤ، اب وہ ڈرے نہیں، بلکہ فزادہم ایمانا، وہ اپنے راستے پر استقامت کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا ہے، اور وہ
جو ثابت قدم رہتے تھے وہ عرض کرتے ہیں وقالو، اور وہ بولے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ وہ شخص اللہ اکبر جس کو موت سے ڈرایا جا رہا تھا، جس کو افرادی اور عسکری طاقت سے خوف زدہ کیا جا رہا تھا، مگر دل میں ایمان پختہ تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ ترویج و اقامت و اشاعت دین کے لیے میدان میں اتر چکا تھا۔ نہ تو وہ عسکری پاور سے ڈرتا ہے، نہ وہ افرادی قوت سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کا یقین کامل ہے کہ سب قوتوں سے بڑھ کر قوت وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جو اللہ کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی، اور اگر روکے تو اس کے لیے دو راستے ہیں، یا تو وہ اللہ کی محبت میں جام شہادت نوش کرتا ہے، یا پھر وہ باطل کے سامنے ڈٹ کر باطل کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے، جتنی طاقتیں مرضی آ جائیں، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے۔ وہ شخص جس کے نام میں ہا، سین، نون ان مادوں میں سے کوئی ایک حرف موجود ہو، حسن ہے، حسنین ہے، محسن ہے، یا اس طرح کے جتنے نام ہیں جس میں ہا آ جائے، حمید ہے، ٹھیک ہے، اور ہا، سین، نون یہ آ جائیں، یہ جس کے نام میں الف ہو جیسے الدتا، جس کے نام میں عین ہو جیسے عبداللہ، معید، ایسے ناموں والے لوگ جب مشکلات میں گھبرا جائیں، میں نے حرف کون کون سے بتائے ہیں، ہا، سین، نون اور حمزہ، عین، ایسے ناموں کے ساتھ یہ کلمات عددی مطابقت رکھتے ہیں، اور جب کوئی وظیفہ کسی کے نام کے اعداد سے میچ ہونے لگتا ہے تو اس شخص کو اسے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی مشکل میں گھرنے کے بعد اس کو وہ اپنے نام کی اعداد نکال کے اس کی تعداد کے مطابق پڑھے، یہ کالو کا لفظ نہیں، یہاں سے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہا، سین، نون، الف اور عین، یہ 5 حروف جس کے نام میں کوئی ایک حرف ہو، وہ اپنے نام کے اعداد نکال کر جب یہ جملہ تلاوت کرتا ہے اس تعداد کے ایکول، تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور اس کو ہمیشہ نصرت اور فتح و کامیابی سے نوازا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ وظائف جتنے بھی ہیں یہ سبھی برحق ہیں۔ جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اتنی تعداد میں نہیں پڑھنا، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گنتی کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اس نے تو نعمت بے شمار عطا کر رکھی ہیں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ تو جس نے انگنت نعمتیں دی ہیں تم اس سے گنتی کر کے عبادت کرتے ہو، تو بھائی یہ ہم نے نہیں کہا، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، اس نے نظام عبادت ہمیں خود تقسیم کر کے دیا ہے۔ نمازیں دی ہیں، سارا دن پڑھنے کو نہیں کہا، 5 پڑھنے کو کہا ہے۔ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 6 نمازیں فرض تھیں، آپ پر اور مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ روزے دیے گنتی کے دیے ہیں، فرمایا جب تم میں سے کوئی مریض ہو جائے
یا سفر پر ہو تو فعدتم، پھر وہ گنتی کسی دوسرے روز پوری کرے، خود گنتی کا لفظ کہا۔ پھر کہا الحج اشہر معلومہ، یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ بھی مخصوص کر دیے، ایام حج مخصوص کر دیے، ایام تشریق تکبیر والے ایام وہ بھی ہمارے لیے مخصوص کر دیے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہماری قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابراہیم باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو صرف 10 ذی الحج کو ادا ہو سکتی ہے۔ 10 ذی الحج یوم النحر ہے، وہ قربانی کے 3 دن آپ قربانی کر سکتے ہو، اس کے بعد وہی جانور ہے، اس پر تکبیر بھی پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے لیے بھی ذبح کیا جا رہا، وہ قربانی نہیں بنے گا، وہ صدقہ بن سکتا۔ زکوٰۃ عطا کرنا تھی، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے راستے میں دینا ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نصاب کو ڈیفائن کر دیا، نماز کی رکعتوں کو ڈیفائن کر دیا ہے، ایک عدد سے منسلک کر دیا ہے۔ اور اللہ پاک غریق رحمت فرمائے اس بزرگ کو جس کے زیر سایہ تجھے تربیت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بڑی خوبصورت مثال پیش کرتے تھے حضور خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد امجد خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا چابیاں سبھی تالوں کو لگ جاتی ہیں، مگر جس چابی کے دندانے پورے ہوں اسی سے تالا کھلتا ہے۔ بڑی خوبصورت، اس کے بعد میرے ذہن میں ایسی کبھی خلش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سو تعداد کو مد نظر رکھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ اور صوفیزم میں تصوف میں جتنے وظائف ہیں، خاص کر جتنے وہ روح کے احیاء کے لیے ہیں، جو جس کا مقام تجلی کے حصول کے لیے جتنے ہیں، تو ہر ایک میں وظائف کی تعداد متعین ہے۔ سالک کو صبح سویرے بیٹھ کر اس تعداد کو پورا کرنا پڑتا ہے اور اس مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، جو یہ پڑھیں اللہ پاک ان کو اس سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ فن قلبو، پھر وہ واپس پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کی طرف سے، وفضل، اور اس کا فضل، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی چیز کسی چیز نے مس نہ کیا، لم یمسس، ان کو مس نہیں کیا، ہم ان کو سو کسی گزند کسی تکلیف نے، پس وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی گزند نہ پہنچی، کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا، انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے تو سن لو کہ اللہ بڑے فضل والا۔ انما بلا شبہ، ذالکم، یہ شیطان ہے، ذالکم تمہارے لیے، الشیطان شیطان ہے، یخوفو جو خوف دلاتا ہے، اولیاءہو اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے افرادی قوت کے بارے میں، اپنے چیلوں کے بارے میں، فلا تخافوہم، پس تم اس سے خائف نہ ہو، وخافون، اور تم ڈرا کرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو پھر شیطان اور اس کے چیلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں اللہ سے خائف ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ، اللہ اکبر، اے غم گسار عالم، اے حبیب مکرم، اے تاجدار عرب و عجم، ولا یحزن کا، اور آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، جو لوگ، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین فرماتے، ہر کوئی شخص
हुजूर की दावत و तबलीग पर लब्बैक ना कहता था, हालत कुफ्र में पलटता था, तो दिल अनवर पर एक मलाल गुजरता था, एक तकलीफ और एक कर्ब की कैफियत से गुजरते थे। मेरी उम्मत है और हालत कुफ्र में पलट रही है, अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक बन रही है। तो वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन का ताज पहनकर आए, उस रहमत के तकाजे की वजह से दिल पर बड़ा सदमा पहुंचता था। अल्लाह पाक तसल्ली दे रहे हैं, फरमाया वो जो कुफ्र में जल्दी करते हैं, उनका कुफ्र में जल्दी करना आपके दिल अनवर को मुलाल ना पहुंचाए, गम ना पहुंचाए। इन्नहुम बेशक वो लन यदुर्रल्लाह, उन्होंने अल्लाह को जरर नहीं दिया शयन किसी चीज में। अब ये देखिए जो जो गलत अमूर अंजाम देता है, तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 बार दिल दुखाता है। एक बार इस वजह से कि ये मेरा उम्मती है और गलत कारी की वजह से जहन्नम में जलेगा। आका करीम का दिल अतहर उस पर मलाल गुजरता है, रंज पहुंचता है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को। और दूसरी बार उसी हरकत की वजह से ही हुजूर का दिल इसलिए रंजीदा खातिर होता है कि आका के महबूबे हकीकी की बात नहीं मानी उसने। अल्लाह, माँ जब अपने बेटे को उसके बाप का अदब सिखाती है ना, और बेटा हुक्म अदूली करे, तो माँ के दिल को 2 सदमे पहुंचते हैं। एक सदमा ये कि इसने मेरी बात नहीं मानी, और दूसरा सदमा ये कि जो मेरा भी सरताज है ये उसकी इज्जत भी नहीं करता। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिल अनवर को मलाल गुजरता है। हम किस मुंह से आका के हुजूर शिफात के लिए अर्ज करेंगे जब हमारे आमाल आका की खुशनुदी के लिए नहीं है, मौला की रजा के लिए ना हो, तो हम किस मुंह से शिफात का दावा करेंगे, आका की हुजूर शिफात की दरखास्त करेंगे। युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक चाहता ये है, इरादा फरमाता है कि अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, वो लोग जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से किनारा कश होते हैं, आका की दावत पर लब्बैक नहीं कहते, कि अल्लाह यजअल, न बनाए अल्लाह रब्बुल जलाल लहुम, उनके लिए हज़्ज़न कोई हिस्सा, फिल आखिरा आखिरत में, वालाहुम अजाबुन अजीम, और जो दरे रसूल से पुष्ट फेर लेता है, दरे रसूल से मुड़ जाता है, कुरान कैटेगोरिकली कह रहा उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, जबरदस्त अजाब है। इसलिए कि वो अल्लाह के हबीब के दरवाजे से पीठ फेर रहा है, उसका इनकारी हो रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़क़िना अज़ाबन नार बहुर्मत नबिय्यिल मुख्तार व बिहुर्मत आले नबिय्यिल मुख्तार व बिहुर्मत आले अस्हाब नबिय्यिल मुख्तार व औलियाए नबिय्यिल मुख्तार व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम अलैहि। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, इश्तराओ जिन्होंने खरीद लिया, अल कुफ्र कुफ्र को, बिल ईमान ईमान के बदले में, लन यदुर्रुल्लाह शैया, वो अल्लाह को जरर नहीं दे रहे, वो कुफ्र के इंतखाब से अल्लाह को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, शयन किसी चीज की, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे। वालाहुम अजाबुन अलीम, उन्हीं के लिए दर्दनाक आजाब है। ये ईमान के बदले में कुफ्र को खरीद लेना कैसा है? तो याद रखिए, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो जब हम गलत काम करते हैं तो 2 बातों से मुनहरिफ हो रहे होते हैं।
ایک تو غلط راستہ انتخاب کر رہے ہیں اور دوسرا جو فطرت سلیم اللہ نے ودیت کر دی ہے اس فطرت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے فطرت کی پیروی حقیقت میں اسلام کی پیروی، اور اسی لیے فطرت اسلام کو دین فطرت قرار دیا گیا ہے۔ یہ قدرتی پہلوؤں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ انما نملی، کہ ہم انہیں مہلت دیں گے، لہم، یہ جو ہم مہلت دیتے ہیں ان کے لیے، خیر لانفسہم، یہ ان کے نفوس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ کبھی تو پلٹ آئے یہ میرے دروازے پر، مگر ہوتا کیا ہے کہ انما نملی، بلا شبہ یہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لہم ان کو، تو لیزدادو اسما، وہ اپنے گناہوں میں زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، گناہوں میں بڑھا رہے ہیں اپنی عمر کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم، ما کانا نہیں ہے اللہ کے لیے لیذر المؤمنین کہ وہ مومنین کو چھوڑ دے، علی ما انتم اس بات پر کہ علیہ اس پر، حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال مؤمنین کو پاک و ناپاک کی کشمکش میں نہیں رکھتا، ان کے لیے جدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خود پاک ہے، پاک لوگوں کو اپنی بارگاہ کا تقرب عطا کرتا ہے، اور اس کے بارگاہ میں تقرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے۔ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وما کان اللہ، اور اللہ رب ذوالجلال کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ وہ لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ ہر ایک کو غیب پر مطلع کرتا جائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، وہ سبھی کو غیب کا علم عطا کرے، لیکن کسی کو دیتا بھی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ رب ذوالجلال یجتبی، چن لیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک اسم گرامی مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اسی مجتبی، یجتبی، اجتبا، یجتبی، مجتبن، چن لیا ہے اللہ نے، من رسولہ، رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، مگر اللہ رب ذوالجلال غیب کا علم عطا کرنے کے لیے اپنے رسول اعظام میں سے جن کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ غیب جانتا ہے تو وہ عالم الغیب اپنے اس علم کی صفت کسی کو عطا کرتا ہے، اور اس کی اس صفت کی عطا ہونے کا مرکز اور محور وہ رسول اعظام ہیں، جن میں سے اللہ ان رسولوں میں سے بھی جن کو سلیکٹ کر لیتا۔ یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ کے فضل کے مستحق، اللہ کی بارگاہ کے تقرب رکھنے والے، مقربین فی بارگاہ، اور اللہ رب ذوالجلال ان کو غیب کے علم سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رسولوں سے غیب کا علم عطا کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہوں، پھر دنیا میں کسی کو حق نہیں پہنچتا جو یہ کہے کہ فلاں چیز کا علم رکھتے تھے اور فلاں کا نہیں رکھتے تھے، جو پڑھا ہوا بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر آپ اس کے پڑھائے ہوئے ہونے پر کیوں شک کرتے ہیں؟ استاد جتنا قابل ہو شاگرد اسی طرح قابل بنتا ہے، تو شاگرد کی قابلیت پر کیوں اعتراض اٹھاتے ہو؟
یہ شاگرد پر اعتراض نہیں، یہ اس شاگرد کو تیار کرنے والے استاد پر اعتراض ہے۔ سو اللہ کو یہ لائق نہیں، یہ اس کی شان نہیں کہ وہ ہر نتھو پھتو کو علم غیب عطا کرتا رہے۔ علم اس کے خاص خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور وہ اسی کو عطا کرتا ہے جو اس خزانے کا اہل ہو، اور علم ہر عام شخص کو نہیں میسر آتا۔ سیدنا ولایت کے عظیم شہنشاہ تاجدار ولایت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو دولت سے نوازا ہے اور ہم جیسوں کو علم عطا کیا۔ تو علم اور حصول علم یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جن کو اللہ اس کام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اور سو پھر جس طرح وہ اپنے علم میں راسخ و پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ اس سے پردے اٹھاتا چلا جاتا۔ حضور غوث الثقلین شہزادہ کونین حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیض سے فیض یافتہ ہے، فرمایا میں اس خدا کی بھری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے پڑے ہوں اور کوئی کسان ان دانوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہو۔ سو میرے سامنے رب کی پوری کائنات ایسے ہی ہے جیسے میں ہتھیلی پر رائی کے دانوں کو دیکھ رہا۔ تو بھائی چشم تصور میں لائیں جو اللہ کے محبوب کی محبت اور حضور کی الفت، حضور کی صداقت پر تیقن رکھنے والا، جس کو اللہ اتنے علم سے نواز دیتا ہے، جب خدمت گاروں کا یہ عالم ہے، اس سردار کا عالم کیا ہوگا؟ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ کہ اللہ ان کو عطا کرے گا، من فضلہ اپنے فضل سے، هو خیر لہم بس ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون بس ان قریب توق ڈالا جائے گا، ما بخلوا اس چیز کا جو جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، وہ خزانے توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، بہی ان کے ساتھ، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ سب اعمال سے خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ سخیاں ز اموال برمی خورند حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے، اللہ کے حضور سخاوت اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں میں سے مالا مال فرماتا ہے اور جنت کے پھلوں میں سے